اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو المعین اللہم حبب الی فیہ الاحسان واقرح فیہ الفسوق والعصیان وحرم علی فیہ السخط والنیران بعونک یا غیاث المستغیثین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 11ویں دن کی دعا میں ہمیں یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ ہم خداوند متعال کے حضور ہر نماز کے بعد خداوند متعال کی بارگاہ میں یہ دعا کریں کہ اللہم حبب الی فیہ الاحسان، اے میرے معبود مجھے اس مہینے میں اور آج کے دن بخصوص نیکی اور احسان کرنے کی توفیق عطا فرما، اور احسان اور نیکی کو میرا محبوب بنا دے، یعنی مجھے نیکی اور احسان سے محبت ہو جائے۔ حبب الیہ یعنی میرے لیے اس کو محبوب کر دے، احسان اور نیکی کو۔ وَاکرہ فیہ الفسوق والعصیان، اور تمام برائیوں اور نافرمانیوں کو میرے لیے ناپسندیدہ قرار دے دے، یعنی مجھے ان برائیوں سے کراہت محسوس ہو، مجھے ان برائیوں سے کوفت محسوس ہو، میں ان سے نفرت محسوس کروں۔ وحرم علی فیہ السخط والنیران، اور اپنی ناراضگی اور ناراضگی کے نتیجے میں جو بھڑکتی ہوئی آگ میری طرف بڑھ رہی تھی، پروردگارہ اس آگ کو میرے اوپر حرام قرار دے۔ بعونک یا غیاث المستغیثین، اے فریاد رسوں کی فریاد سننے والے، میری مدد کر اور میری فریاد رسی فرما اے خداوند متعال۔ اس دعائے ماہ مبارک رمضان میں سب سے پہلا درس جو ہمیں دیا جا رہا ہے وہ احسان اور نیکی کا ہے، یعنی اے میرے پروردگار میرے ساتھ ایسا کر دے، یعنی کچھ ایسی کرامت ہو جائے میرے ساتھ کہ تمام اچھائیوں کو، تمام نیکیوں کو میں پسند کرنے لگ پڑوں، اور تمام برائیوں سے مجھے نفرت ہو جائے، منفور ہو جائے میرے نزدیک تمام برائیاں، مجھے ہر اچھا کام انجام دینے پر خوشی محسوس ہو، میرا دل باغ باغ ہو جائے اچھا کام دیکھ کر اور اچھا کام کر کے، اور اس کی معنویت کو اور اس کی لذت کو باقاعدہ طور پر میں اپنے وجود میں محسوس کروں۔ جب بھی کوئی نیکی کرنا چاہوں تو قصد قربت کے ساتھ، یعنی تیری خوشنودی کے لیے، تیرے قرب کے حصول کے لیے میں اس نیک کام کو انجام دوں، اور پھر اس کام کو مخفی طور پر انجام دوں، یعنی ریاکاری نہ کروں۔ میں نیکی کروں ضرور، لیکن اس طرح سے نیکی کروں جیسے تیرے حبیب کے نمائندوں نے نیکیاں کی، جیسے حضرات اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام رات کی تاریکی میں نیکی کیا کرتے تھے۔ حضرت سید الاوصیاء، حضرت زین العابدین، حضرت حسن مجتبیٰ رات کی تاریکی میں مستحق افراد کے دروازے تک اور ان تک جا کر ان کو کھانا پہنچاتے تھے اور ان کی خدمت کیا کرتے تھے، اور ان کو معلوم بھی نہیں ہوتا تھا کہ کس نے ہماری مدد کی ہے، اور جب حضرات کی شہادت ہو جاتی تو معلوم ہوتا کہ ان کی مدد کرنے والا کوئی اور نہیں بجز معصوم امام کے۔ ایسے زندگی گزاروں کہ مجھ سے کسی قسم کی کوئی اہانت سرزد نہ ہو، یعنی میں اکرام اور احترام سے مملوء زندگی کروں جو احسان پر مبنی ہے، یعنی احسان اور نیکی کرتے وقت کسی کی ریاکاری نہ کروں، چونکہ ظاہر ہے جب میں کسی کے ساتھ نیکی کروں اور علناً نیکی کروں تو اس کی اہانت کا چانس بہت زیادہ ہوتا ہے۔ جیسے آج کل سوشل میڈیا پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی لائف بوائے کی ٹکیا بھی دے رہا ہے تو ساتھ تصویر کھنچوا رہا ہے بڑے اکڑ کے، اور اگر کوئی حقیر سی چیز بھی کسی کو مستحق کو دے رہا ہے تو 10-15 آدمی جو ہے نا وہ اس پہ ہاتھ رکھ کے دے رہے ہیں اور فوٹو کھنچوا رہے ہیں۔ یہ کسی کی توہین کرنا ہے، کسی مومن کی، کسی مستحق کی اہانت کرنا ہے، اور خداوند متعال اسے کبھی بھی اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کرے گا، اور یہ ریاکاری ہے۔ تو میں آج کے دن خداوند متعال سے یہ دعا کر رہا ہوں کہ احسان اور نیکی کرتے وقت مجھے ریاکاری سے دور فرما اور کسی کی اہانت کرنے سے دور فرما، چونکہ اگر میں کسی کی
اہانت کروں اور ریاکاری کرتے وقت میں کسی کی مدد کروں تو خداوند متعال اس کو ہرگز اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول نہیں فرمائے گا۔ کیوں نہیں فرمائے گا؟ چونکہ بہترین نیکی یہی ہے کہ انسان اسے پوشیدگی میں اور اسے تنہائی میں انجام دے، اور جس سے نیکی ہونے والے مستحق شخص کی اہانت نہ ہو۔ البتہ اگر کوئی ملأ عام میں بھی نیکی کرتا ہے تاکہ اس سے دوسروں کو ترغیب ملے اور دوسرے بھی اس کی نیکی کو دیکھ کے ان میں بھی یہ جذبہ پیدا ہو کہ وہ نیک کام انجام دے، تو اس میں قباحت نہیں ہے، چونکہ کسی کی توہین نہیں ہو رہی ہے۔ تو یہاں پر اگر کوئی شخص کسی خیراتی ادارے میں جا کر کوئی چیک ڈونیٹ کرتا ہے، کوئی چیز ڈونیٹ کرتا ہے، اور وہاں پر ایک ویڈیو کانفرنس کے ذریعے سے لوگوں کو پیغام دیتا ہے کہ میں نے اس ادارے کی مدد کی ہے، آپ بھی آ کر اس ادارے کی مدد کریں، تو یہ مذموم کام نہیں ہے، چونکہ یہ ایک ادارے کی مدد ہے، یہاں کوئی مستحق شخص نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی جو ہے وہ انجمن ہے، ایک ایسا خیراتی ادارہ ہے جو آگے لوگوں کی مدد کر رہا ہے، اور یہاں پر وہ مستحق شخص خود نہیں ہے، یہ خود کھاتا پیتا شخص ہے، لیکن اس نے ایک NGO بنائی ہوئی ہے تاکہ لوگوں کی ہیلپ کر سکے۔ تو یہاں پر کوئی حرج نہیں ہے، یہاں پر آپ لوگوں کو ترغیب دلا سکتے ہیں کہ ایسے خیراتی اداروں کی دل کھول کر مدد کی جائے جو لوگوں کی اور واقعی مستحق افراد کی مدد کر رہے ہیں۔ لہٰذا نیکی کرتے وقت سب سے پہلے انسان کو چاہیے کہ اپنے عزیز و اقارب کا خیال رکھے، اور اقربا پر نیکی کرنے کی اسلامی تعلیمات میں بہت تاکید کی گئی ہے کہ ان کو سب سے پہلے دیکھو جو تمہارے قریب ہیں، اپنے رشتہ دار، اپنے ہمسائے، اپنے دور کے ہمسائے، اور پھر اپنے علاقے والے، تمام ان لوگوں کی، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ انسان آگے بڑھے اور اس طرح سے نیکی کے دائرے کو وسیع سے وسیع تر کرتا جائے اپنی توفیق کے مطابق۔ احادیث میں یہ ارشاد ہوتا ہے خیرکم من اطعم الطعام، یعنی کافی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 50 میں یہ حدیث درج ہے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو دوسروں کو کھانا کھلائے، یعنی خود پکائے اور پھر جا کر دوسروں کو کھلائے۔ ایسی بھی ہم نے سوشل میڈیا پہ تصاویر دیکھی ہیں یا کلپس دیکھے ہیں کہ بعض لوگ خود کھانا پکاتے ہیں، ان کی روٹین ہے کہ وہ روزانہ کے بیس پر کھانا پکاتے ہیں اور جا کر پھر مستحقین کو وہ کھانا ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں یا ان کو وہ کھانا کھلاتے ہیں، اور یہ بہت اچھی بات ہے، اور خداوند متعال اس نیکی کو بہت پسند کرتا ہے، اور حدیث میں بھی یہی ارشاد ہو رہا ہے کہ خیرکم من اطعم الطعام، کہ تم میں سے بہترین وہ شخص ہے کہ جو دوسروں کو کھانا کھلائے۔ اگلا مطلب جو اس پیرائے میں سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے وہ یہ ہے کہ بہترین صدقہ دیں، یعنی بہترین چیز کو خداوند متعال کی راہ میں صدقہ دیں۔ جب بھی صدقہ دیں تو بہتر کا انتخاب کریں، اعلیٰ کوالٹی کا انتخاب کریں۔ اگر صاحب حیثیت ہیں تو اعلیٰ کوالٹی میں خیرات کرنا ہی آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ کسی پست چیز کو خداوند متعال کی بارگاہ میں صدقہ نہیں دے سکتے۔ خداوند متعال سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 میں ارشاد فرما رہا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یعنی نیکی ہرگز نیکی کی منزل تک تم نہیں پہنچ سکتے مگر یہ کہ اس چیز کو نیکی یعنی اللہ کی راہ میں خیرات کرو جس سے تم محبت کرتے ہو، یعنی مما تحبون کا مصداق بنو اور نیکی کرو تو اعلیٰ کوالٹی کی چیز کو خداوند متعال کی راہ میں انفاق کرو۔ خداوند متعال ایسے ہر انفاق سے باخبر ہے کہ جسے تم خداوند متعال کی راہ میں انفاق کر رہے ہو۔ خدا کو معلوم ہے کہ یہ بہترین کوالٹی تمہاری حیثیت کے مطابق بہترین ہے یا بہترین نہیں ہے۔ آیا یہ مما تحبون کا مصداق ہے یا مما تحبون کا مصداق نہیں ہے؟ میں آپ کی خدمت میں ایک حکایت نقل کرنا چاہتا ہوں کہ ایک تربوز فروش سڑک پہ کھڑا ہوا تربوز بیچ رہا ہے، تو ایک مستحق شخص آتا ہے اس کے پاس اور اس کو کہتا ہے کہ اللہ کی راہ میں مجھے ایک تربوز دے دو، میں بھوکا ہوں، مجھے تربوز کھانا ہے، مجھے اللہ کی راہ میں میرا پیٹ جو ہے نا وہ سیر کر دو، مجھے ایک تربوز دے دو۔ تو وہ تربوز فروش جو ہے وہ تمام تربوزوں کو تلاش کرتا ہے اور نیچے سے نکال کے ایک ایسا تربوز نکالتا ہے جو کھانے کے قابل نہیں ہوتا ہے۔ یہ مثال ہماری عام روٹین کی زندگی میں ہم ایسا ہی کرتے ہیں، یعنی ایک ایسا تربوز نیچے سے نکالا جو کھانے کے قابل نہیں تھا اور وہ نکال کر اس مستحق شخص کو اور اس ضرورت مند کو اور اس بھوکے شخص کو اٹھا کے دے دیا کہ یہ لو اسے لے جاؤ۔ تو وہ شخص اس تربوز کو دیکھتا ہے کہ یہ تو کھانے کے قابل نہیں ہے،
پھر وہ اپنی جیب سے جو اس نے صبح سے بھیک مانگی ہوتی ہے، جو پیسے لوگوں سے اکٹھے کیے ہوتے ہیں، ان میں سے کچھ پیسے نکالتا ہے اور نکال کے اس تربوز والے کو دیتا ہے کہ ان پیسوں میں اب تربوز دو. تو اب وہ ان میں سے ایک اچھا اور بہترین سا اور جو معیار ہوتا ہے بہترین تربوز کے نکالنے کا، اس کے مطابق وہ ایک بہترین خوبصورت سا تربوز نکال کے اس کو دیتا ہے. تو اب یہ مستحق شخص ان دونوں تربوزوں کو اپنے ہاتھ میں لے کر اللہ کی بارگاہ کی طرف اٹھا کر کہتا ہے کہ اے اللہ، یہ اس نے تیرے لیے دیا ہے اور یہ اس نے پیسوں کے لیے دیا ہے، خود تو دیکھ لے اور خود قضاوت فرما. تو یہ وہ انفاق ہے جو ہم روز مرہ زندگی میں، ہماری زندگی میں رائج ہے، اور یہ انفاق ایسے نہیں ہونا چاہیے. حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفادار ترین بیوی تھی، محبوب ترین بیوی تھی. یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ازواج میں حضرت خدیجہ ایک امتیازی مقام رکھتی ہیں. یعنی حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی وفات کے بعد بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دوسری امہات مومنین اختیار کی، تو ان تمام امہات مومنین میں ہمیشہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کو نیکی سے یاد کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ کوئی بھی خدیجہ کے مثل اور خدیجہ کے مانند نہیں ہے. یعنی بعض امہات مومنین کو حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا سے حسد ہو جاتا تھا اور حسد کرتی تھی کہ یہ ہر وقت حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کا ہی ذکر کیوں کرتے رہتے ہیں، ہم بھی تو یہاں پر موجود ہیں. لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہرگز حضرت خدیجہ کے ان احسانات اور نیکیوں کو فراموش نہیں کر سکے جو انہوں نے اسلام کی سربلندی کے لیے انجام دی. یعنی اپنا تمام مال حضرت خدیجہ نے راہ خدا میں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں انفاق کیا. اس وقت انفاق کیا جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت جرم تھا باقاعدہ طور پر، جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت پر باقاعدہ تکالیف پہنچائی جاتی تھی. ایسے وقت میں حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا نے اپنا تمام مال اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں قربان کیا اور اس اسلام کی ضرورت کو پورا کیا اس وقت. یعنی ایسے وقت اسلام کی ضرورت کو پورا کیا جب ریاست اسلامی قائم نہیں ہوئی تھی. معمولاً لوگ اس وقت مال کو خرچ کرتے ہیں عام روٹین میں کہ جب ریاست قائم ہو جاتی ہے، حکومت قائم ہو جاتی ہے، اب انویسٹمنٹ کرتے ہیں تاکہ اس سے ان کو منافع واپس جو ہے وہ پلٹے اور ان کو واپس منافع اس سے ملے. لیکن نہیں، حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا نے اسلامی ریاست کے قیام سے پہلے اپنا سب کچھ اسلامی ریاست کے قیام کے لیے قربان کر دیا، راہ خدا میں قربان کیا، ہدف رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں قربان کیا. اور یہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے ایمان کے اعلی مقام کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا نے اس دنیا میں سرمایہ کاری نہیں کی بلکہ آخرت کے لیے سرمایہ کاری کی. پس مما تحبون کا حقیقی مصداق حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا ہے کہ جو ارشاد ہوتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کی منزل تک ہرگز نہیں پہنچ سکتے مگر اس چیز کو جو تم جس چیز سے محبت کرتے ہو اس کو راہ خدا میں انفاق کرو. تو یہ وہ مما تحبون ہے جو حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا نے راہ خدا میں انجام دیا. اب یہاں سوال یہ آپ کے ذہنوں میں یقینی بات ہے پیدا ہوگا کہ احسان کیا چیز ہے. آیات و روایت میں ملتا ہے کہ انسان جو بھی نیک کام انجام دیتا ہے اسے احسان اور نیکی کہا جاتا ہے. پس احسان اور نیکی کی دو قسمیں آپ کے سامنے واضح طور پر ابھر کے آئیں گی. ایک یہی ہے کہ راہ خدا میں رضایت الہی کے لیے احسان کرنا، اور دوسرا یعنی لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے احسان اور نیکی کرنا. پہلا یعنی اللہ کی خوشنودی کے لیے احسان کرنا. اگر انسان کوئی بھی نیک کام کرے اور اس کا مقصد یہ ہو کہ اس کا رب اس سے راضی ہو جائے، اللہ اس سے راضی ہو جائے، تو اس وقت ہم کہیں گے کہ یہ نیک عمل احسان ہے، یہ نیک عمل رضائے الہی کے لیے انجام دیا گیا ہے. انفاق بھی ایک قسم کا احسان ہے. خداوند متعال قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 159 میں ارشاد فرماتا ہے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، یعنی راہ خدا میں انفاق کرو اور اپنے ہاتھوں سے خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو.
وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور نیکی اور احسان انجام دو چونکہ اللہ تبارک و تعالی نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، انہیں دوست رکھتا ہے۔ بس اس آیت سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ انفاق ایک نیک عمل کا نام ہے جو انسان کو ہلاکت سے نجات عطا کرتا ہے، جو انسان کا ہاتھ پکڑ کے اسے بخشش کی طرف لے جاتا ہے۔ اور اس صورت میں خداوند متعال سورہ بقرہ کی آیت نمبر 265 میں انسان اس آیت کا مصداق بن جاتا ہے کہ جہاں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، یعنی ان لوگوں کی مثال ایسے ہی ہے جو راہ خدا میں مرضات الہی کے حصول کے لیے اپنا مال، اپنی ثروت جو ہے وہ انفاق کرتے ہیں۔ پس خداوند متعال کی راہ میں انفاق کرنا چاہیے۔ بلا من اسلم وجہہ للہ، یعنی جو بھی خداوند متعال کے آگے اپنا سر تسلیم خم کر لے، یعنی خداوند متعال کے آگے مطیع ہو جائے، فَهُوَ مُحْسِنٌ، تو یہ نیکی کرنے والا شخص ہے، فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، تو یقیناً اس نیکی کرنے والے شخص کے لیے خداوند متعال کے پاس اجر محفوظ ہے، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور یہ دنیا اور آخرت میں ان پہ کسی قسم کا خوف مسلط نہیں ہوگا اور یہ ہرگز محزون نہیں ہوں گے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 112 میں خداوند متعال ایسے ارشاد فرماتا ہے۔ پس دوسروں کو دکھاوے کے لیے نیکی اور دوسروں کو دکھاوے کے لیے احسان کرنا، یعنی ریاکاری کرنا، یعنی لوگوں کی توجہات کو حاصل کرنا، معاشرے میں اپنا ایک قاذب مقام ایجاد کرنا۔ اگر انسان کوئی بھی ایسا عمل انجام دے وہ بظاہر تو نیک ہے لیکن اس کا مصداق یہی ہے کہ وہ لوگوں کی توجہ حاصل کرنا چاہ رہا ہے، تو اولاً اس نے یہ نیک عمل خدا کی خاطر انجام نہیں دیا بلکہ لوگوں کی توجہ کے حصول کے لیے انجام دیا ہے، تو اس صورت میں اس نے لوگوں کو خداوند متعال کا شریک قرار دیا ہے، پس اس کا یہ عمل شرک کا مصداق ہے۔ اور دوسرے نمبر پر اس کا عمل ریاکاری ہوگا جس سے خداوند متعال نے اس کو منع کیا ہے اور اس پہ کسی قسم کا کوئی ثواب اور جزا خداوند متعال نہیں دے گا۔ لہٰذا قیامت کے دن جب یہ خداوند متعال سے اس نیک عمل کی جزا کا مطالبہ کرے گا تو خداوند متعال بھی اسے انہی لوگوں کی طرف ارجا دے گا اور حوالہ دے گا جن کی خاطر اس نے نیکی کی کہ انہی سے اجر لو، تم نے ان کو دکھانے کے لیے یہ نیک عمل انجام دیا ہے، بس اس کا کوئی ثواب نہیں ہے۔ کیوں ثواب نہیں ہے؟ کیونکہ اس طرح سے اس نے شیطان کے ساتھیوں کو کی فہرست میں اپنا نام لکھوا لیا ہے اور خود شیطان کا وہ دوست ہو گیا ہے، اور اس طرح کا انفاق خداوند متعال کی بارگاہ تک نہیں پہنچتا۔ لہذا ارشاد ہوتا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 38 کے اندر والذین ينفقوا اموالهم رئاء الناس، یعنی وہ لوگ جو اپنا مال دکھاوے کی خاطر انفاق کرتے ہیں، ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، اور وہ اللہ اور روز قیامت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، تو یہ لوگ ایسے کیا ہیں؟ یہ شیطان کے دوست ہیں۔ شیطان کے جب دوست ہوں گے تو کیا ہوگا؟ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، یعنی جس نے بھی شیطان کو اپنا دوست قرار دیا ہے تو شیطان بہت ہی برا دوست ہے۔ بس اس دعا کے پہلے فقرے سے جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ اللہم حبب الی فیہ الاحسان، کہ اے میرے پروردگار رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں مجھے احسان اور نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما اور مجھے احسان اور نیکی کرنے والوں میں سے شمار دے۔ اس فقرے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ گناہوں سے دوری کرے، انسان کو چاہیے کہ وہ خداوند متعال کی راہ میں انفاق کرے۔ حبب الی فیہ الاحسان، یعنی خداوند متعال کی خوشنودی کے لیے احسان کرے، تو ان اللہ یحب المحسنین، تو بے شک اللہ احسان کرنے والوں کو پسند رکھتا ہے۔ بس اس آیت کے پیش نظر انسان کو اپنے پروردگار کا محبوب بننے کے لیے
پروردگار کے حضور انفاق کرنا ہے اور اس سے دعا کرنی ہے کہ اے میرے پروردگار اس انفاق اور اس احسان کو میرا محبوب قرار دے دے، یعنی میں ہمیشہ یہ دوست رکھوں، ہمیشہ یہ پسند کروں کہ میں تیری راہ میں انفاق کروں اور تیری خوشنودی کو حاصل کروں۔ وَاکْرَهْ فِیہِ الْفُسُوقَ وَالْعِصْیَانَ، یعنی آج کے دن تمام برائیوں کو، تمام فسق و فجور کو میرے لیے مکروہ قرار دے دے۔ فاسق کسے کہتے ہیں؟ یقینی بات ہے آپ سوال کریں گے کہ فاسق کسے کہتے ہیں؟ جب بھی انسان خداوند متعال کے احکامات پر عمل نہیں کرتا بلکہ خداوند متعال کے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اسے معصیت کہا جاتا ہے، یعنی خدا کی حکم عدولی کرنا۔ یہ حکم عدولی اگر انسان بار بار کرتا رہے اور اس پر اصرار کرے تو یہ فسق کہلاتا ہے، یعنی انسان بار بار خداوند متعال کی حکم عدولی کر کے فاسق بن جاتا ہے۔ تو گناہوں سے دوری کرنا یہ نہایت ضروری ہے، لہٰذا خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے سورہ حجرات کی آیت نمبر 7 میں وَقَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْیَانَ، یعنی خداوند متعال نے کفر، فسق اور گناہ کو تمہاری نظر میں منفور کر دیا ہے۔ اولئک هم الراشدون، یعنی ایسے افراد کہ جن کی نظر میں کفر، فسق اور گناہ منفور ہوں، یہ افراد حقیقت میں خداوند متعال کے قریب ہیں اور ہدایت یافتہ ہیں اور سعادت مند ہیں۔ لہٰذا آج کے دن ہم خداوند متعال سے اسی آیے کے مصداق بننے کی دعا کر رہے ہیں کہ اے میرے پروردگار وَقَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْیَانَ، کہ اے خدایا میرے لیے تو کفر کو، فسوق کو اور گناہ کو مکروہ قرار دے دے، یعنی میں ان سے متنفر ہو جاؤں، یہ تینوں چیزیں میرے لیے منفور ہو جائیں تاکہ اولئک هم الراشدون کا میں مصداق بن سکوں۔ اے میرے پروردگار میں تجھ سے اس دعا کا مطالبہ کر رہا ہوں۔ وَحَرِّمْ عَلَيَّ فِيهِ السَّخَطَ وَالنِّيرَانَ، اے میرے پروردگار اپنی ناراضگی کو اور بھڑکتی ہوئی جہنم کی آگ کو جو میری طرف بڑھ رہی ہے اس کو مجھ پہ حرام قرار دے دے۔ اللہ کو آپ پر عذاب کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ سوال اگر یہ ہم سے کیا جائے کہ عذاب الہی کیوں ہوتا ہے تو اس کے جواب میں ہم آپ کی خدمت میں یہی کہیں گے کہ یہ عذاب اور عقاب ایسے لوگوں کے لیے ہے جو اس کی نافرمانی میں مصروف ہیں، اس کی نعمات تو استعمال کرتے ہیں لیکن اس کا شکر ادا نہیں کرتے، تو ایسے میں خداوند متعال ان افراد سے ناراض ہے۔ لہٰذا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 96 میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ، یعنی تقوی اختیار کرو اور گناہ سے بچو۔ تقوی کا یہی مطلب ہے کہ انسان پرہیزی کرے گناہ سے اور اطاعت کرے پروردگار کی، یعنی واجبات پر عمل کرے اور محرمات کو ترک کرے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، جان لو کہ اگر تم خداوند متعال کی اطاعت نہیں کرو گے، یعنی واجبات پر عمل نہیں کرو گے اور محرمات کو انجام دو گے تو جان لو ان اللہ شدید العقاب، کہ اللہ سخت ترین عذاب نازل کرنے والا ہے اور عذاب کرنے والا ہے۔ تو اللہ کو آپ پر عذاب کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، یعنی اللہ کو تم پر عذاب کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، یعنی سورہ نساء کی آیت نمبر 147 میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر تم خداوند متعال کے لطف احسانات پر شکر گزار ہو اور ایمان لاؤ تو خداوند متعال کو تم پر عذاب کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ خداوند متعال کے لیے ہمیں یہ ہمیشہ تقاضا کرنا چاہیے کہ ہمیں شکر کی توفیق عطا فرما، ہم تمام مخلوقات کے ساتھ نیکی کریں۔ بس اس آیت کے پیش نظر وہ لوگ جو عذاب سے نجات یافتہ ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس دنیا پر تقوی اختیار کیا، پرہیزگاری کی، گناہوں سے دوری اختیار کی، خداوند متعال کے احکامات پر عمل کیا۔ ایسے لوگوں پر خداوند متعال جہنم کو حرام قرار دے دیتا ہے۔ لہٰذا ہم خداوند متعال سے یہ دعا کر رہے ہیں بعونک یا غیاث المستغیثین، کہ تو ہی میری مدد کر، تو مدد کرنے والا ہے۔ اے خدا تو اپنی مدد سے، اپنی عنایات سے میری مدد
کر، اے غیاث المستغیثین، اے فریاد رسوں کی فریاد سننے والے۔ تو آج کی دعا میں ہم خداوند متعال سے انہی چیزوں کا تقاضا کر رہے ہیں۔ ہمارا یہ دعاؤں کا سلسلہ آپ کی خدمت میں جاری رہے گا۔ ہم اسی طرح ماہ مبارک رمضان کی دعاؤں کو آپ کی خدمت میں کچھ وضاحت پیش کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔